الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الضحیٰ قدر الجدہ فدر الجدہ نور الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیتی عملاں دی ہری بھری کر دے ادھی رات دے نیراں دا واسطے اسا ساریاں دی حاضری قبول فرما تینو چشت دے پیراں دا واسطے او تیرے کعبے دا میں طواف کراں تینو زہرا بطول دا واسطے اسا رنگ پراریاں دی حاضری قبول فرما تینو بی بی زینب دے ویراں دا واسطے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم 7 محرم کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ وہ دن تھا جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پیاس کی شدت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ فرات کا پانی سامنے بہہ رہا تھا، مگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیموں پر پانی بند کر دیا گیا۔ خیموں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر معصوم بچوں کے ہونٹ خشک تھے۔ معصوم بچوں کے ہونٹ خشک تھے۔ سکینہ بار بار پانی مانگ رہی تھی اور خیموں میں ایک سسکیوں بھری خاموشی تھی۔ سسکیوں بھری خاموشی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک طرف دریا موجیں مار رہا ہو اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بچے ایک قطرہ پانی کو ترس رہے ہوں۔ ایک قطرہ پانی کو ترس رہے ہوں۔ یہ منظر صرف تاریخ نہیں، دلوں کو چیر دینے والا درد تھا۔ یہ منظر تاریخ نہیں، دل کو چیر دینے والا درد تھا۔ 7 محرم کا واقعہ جو تھا، 7 محرم سن 61 ہجری کو یزیدی لشکر کے سردار عمر بن سعد نے حکم دیا کہ دریائے فرات کا پانی امام حسین اور ان کے اہل بیت پر مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد خیموں میں موجود مرد، عورتیں اور بچے شدید پیاس کا شکار ہو گئے۔ سورج کی تپش، گرم ریت اور پانی کی بندش نے مصیبت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ننھی سکینہ اپنے بابا حسین کے پاس
آ کر کہتی تھی بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ یہ الفاظ سن کر امام حسین کا دل تڑپ اٹھتا، مگر پانی کا کوئی راستہ نہ تھا، پانی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ حضرت عباس کی بے قراری جب پیاس ناقابل برداشت ہونے لگی تو علمدار کربلا حضرت عباس بے چین ہو گئے۔ وہ دیکھتے تھے کہ خیموں میں بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ علی اصغر کے خشک ہونٹ، سکینہ کی سکسیاں اور اہل حرم کی پریشانی حضرت عباس کے دل کو زخمی کر رہی تھی، حضرت عباس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ حضرت عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اجازت دیجیے میں دشمن سے مقابلہ کروں، اجازت دیجیے کہ میں دشمن سے مقابلہ کروں۔ لیکن امام حسین صبر اور حکمت کے ساتھ وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ خیموں میں پیاس کا عالم۔ 7 محرم کے بعد خیموں میں پانی کا آخری ذخیرہ بھی ختم ہونے لگا۔ بچے رات بھر جاگتے تھے، کوئی التاش کی صدا دیتا، کوئی پانی مانگتا، کوئی اپنی ماں کی گود میں بے ہوش ہو جاتا۔ مائیں بچوں کو تسلی دیتی لیکن خود آنسو بہتی تھی۔ خیموں میں ہر طرف ایک ہی صدا تھی، پیاس پیاس پیاس۔ یہ وہ آواز تھی جس نے آسمان کو بھی رلا دیا، اور امام حسین کا صبر، امام حسین سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیٹیوں کی بے بسی، بچوں کی پیاس اور اہل بیت کی تکلیف دیکھ کر بھی آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ صبر دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ دشمن کا ظلم 7 محرم کو یزیدی لشکر نے صرف پانی ہی بند نہیں کیا تھا بلکہ انسانیت کو بھی قید کر دیا تھا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جنگ میں بھی عورتوں اور بچیوں کو پانی دیا جائے، مگر کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کے خاندان پر پانی بند کیا گیا۔ یہ ظلم ایسا تھا جیسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت سکینہ کی پیاس، روایت میں آتا ہے کہ سکینہ بار بار خیموں سے باہر آ کر فرات کی طرف دیکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے، مگر قسمت دیکھیے کہ دریا قریب تھا اور پانی نصیب نہ تھا۔ جب سکینہ پانی پانی کہتی تھی تو خیموں میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ 7 محرم کا جو پیغام ہے، 7 محرم صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ صبر، وفا، حق کی خاطر قربانی کا درس ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچائی اور حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ 100 بات کی ایک بات، امام حسین نے پیاس برداشت کر لی، مصیبتیں برداشت کر لی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
لائک شیئر کمنٹس